تو اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ہم نر کہیں کہ مادہ کہیں، تو انتظار کیا جاتا ہے بھائی بالغ ہو جانے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر دینی پروگرام دیکھتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے ناواقف نہیں ہیں، وہ آج کل ان کا اور انجینئر محمد علی مرزا کا ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے مناظرے کی گفتگو کی جو ہے دعوت دی، چیلنج کیا، اور یہ تشریف بھی لے گئے، لیکن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کون ہے، کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، یہ معتبر ہے غیر معتبر ہے۔ تو بھائی پہلے تو سب سے پہلے یہ کہ یہ ہم لوگ معتبر علماء اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں بہت ہیں، ہمیں جو ہے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی انجینئر محمد علی مرزا یہ بہت پہلے سے یہ لگا ہوا، 2014 سے جو ہے یوٹیوب پر اور سب چیزوں پر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کے فالوور بھی بہت ہیں، لیکن کسی بھی چیز کے زیادہ ماننے والے ہو جانا یہ علامت اس بات کی نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ اس لیے کہ آپ رنڈیوں کو دیکھیں، فلمی لوگوں کو دیکھیں اور سب چیزوں کو دیکھیں کہ کتنے لاکھوں کروڑ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اسلام سے مطابقت کس کی ہے، کون جو ہے قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہے، اور جو ہے اہل سنت والجماعت کا کون ترجمان ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی پر بحث بھی ہونا تھی، لیکن وہ بحث سے فرار اختیار کر گیا۔ اب میں مختصراً عرض کرتا ہوں، چونکہ ساتھیوں نے سوال کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا مذہب کے بارے میں کچھ بتا دیں، اس کا ہے مذہب کیا؟ وہ اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہے کہ غیر مقلد ہے، یا یہ وہ حنفی ہے یا قادیانی ہے یا کیا ہے وہ؟ تو ہم نے جب اس کے بارے میں سرچ کیا اور یوٹیوب پر اس کی چیزیں سنی، دیکھیں، جاننے کی کوشش کی، تو ہمیں تو یہ نظر آیا کہ وہ تو چوچو کا مربع ہے۔ یہ چوچو کا مربع کیا ہوتا ہے؟ یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ ہے کیا، یعنی یہ غیر مقلد ہے کہ بریلوی ہے کہ شیعہ ہے۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ کبھی وہ شیعوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ غیر مقلد کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک زمانے تک تو یہ بریلوی بنا رہا، تقریباً 19-20 سال جو ہے یہ بریلوی کے طور پر اپنے کو اس نے نمایاں کیا ہے، اور بعد پھر یہ غیر مقلد کے طور پر ان کی وکالت کرنے، اور اب تو اس کے بعض جو ہے کلپوں کو سننے سے لگتا ہے کہ یہ تو قادیانیوں کا بھی ترجمان ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے افضل ہے قادیانی لوگ، اور دلیل میں کیا کہہ رہا ہے کہ کم از کم قادیانی نبی کو تو مانتے ہیں، ہمارے پیغمبر کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ نہیں مانتے ہیں۔ اور یہاں تک کہتا ہے کہ جس طریقے سے اور مسلمانوں کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، تو یہ قادیانیوں کے جو ہے اعضاء بھی وضو سے چمک رہے ہوں گے، یعنی نعوذ باللہ وہ مسلمان قرار دینا چاہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے کہ قادیانیوں کو جو کفر کی بدترین قسم میں آتے ہیں، زندیق و ملحد میں، جو اسلام کا لیبل لگا کر کے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک کھلے ہوئے کافر ہوتے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے کافر جو اسلام کا لیبل لگا کر کے وہ کافر ہوتے ہوئے بھی جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکے والے لوگ ہیں۔ ایسے قادیانیوں کو وہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بہت اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قادیانی لوگ اس کی کلپیں بہت چلاتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس کو کیا کہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس نے بھانت کی جو ہے بولیاں بولی ہیں، جو اور ادھر ادھر کے جو مطالعے کیے ہیں، اور کبھی کسی کا مطالعہ کبھی، تو یہ بعض دفعہ مطالعہ ریئیکشن کر جاتا ہے۔ مطالعہ ریئیکشن کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے دوائیں ریئیکشن کرتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ مطالعہ بھی اس کو جو ہے کہ اس کو صحیح نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اصل میں جب آدمی اہل علم میں معتبر اہل علم سے علم نہیں حاصل کرتا، جیسے کوئی اچھے اور جو ہے ماہر ڈاکٹر کے پاس پریکٹس نہ لے، تو وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، نیم حکیم بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر معتبر علماء کی صحبت میں نہ رہے اور صرف جو ہے کتابوں کو کھنگال کر کے کوئی چیز اپنے سے قابل بننا چاہے گا، تو ویسے ہی ہوگا جیسے یہ ہو گیا۔ تو اب یہ کبھی شیعوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام جن پر اعتماد کر رہے ہیں، جن سے قرآن کریم لکھوانے کے لیے ان کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ کم بخت ان کو کہیں بدعتی کہتا ہے، ان کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین
فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، ان سب کو کہتا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے، یہ تو ڈر کے مارے ایمان لے آئے تھے۔ نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام سے بدگمانی کر رہا ہے۔ قرآن کریم تو دعا سکھلا رہا ہے کہ دعا مانگو کہ ہمیں ہمارے دل میں ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف ربنا لا تجعل فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی بھی گزرے ہوئے صحابہ وغیرہ کے بارے میں کوئی ایسا بدگمانی نہ پیدا کیجیے، غلن کوئی کھوٹ پیدا نہ کیجیے، بلکہ سب کی طرف سے دل ہمارا صاف رہے۔ تو دعا تو یہ مانگی جا رہی ہے، اور یہ کم وقت کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام ایسے ویسے، اور یہاں تک کہہ گیا کہ یہ جو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کے جو کی طرف سے یہ جو پروانہ ہے، یہ سب صحابہ کے لیے تھوڑی ہے۔ صلح حدیبیہ میں جو 1400 صحابہ تھے ان کے لیے آیا لقد رضی اللہ، تو کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، باقی سب کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سب کے لیے بھی تو آیا ہے، سارے صحابہ کے لیے آیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ کس کے لیے آیا ہے کہ سارے جتنے بھی صحابہ ہیں بغیر کسی استثناء کے، وَكُلًّا، سب سے، کل سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو لہذا جو ہے اس کا مطالعہ گڑبڑ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ کہا جائے یہ بک گیا یا بہک گیا ہے، کچھ بھی ہم کہیں تو ہم اس لیے کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ بلکہ ہم نے جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو فقہ کی کتاب میں جو ایک باب آتا ہے، ایک وہ ذہن میں آیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اگر اس میں نر کی علامتیں ہیں تو مذکر ہے، مادہ کی علامتیں ہیں تو مؤنث ہے، بعض دفعہ دونوں علامتیں ہوتی ہیں، دونوں علامتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ہم نر کہیں کہ مادہ کہیں۔ تو انتظار کیا جاتا ہے بھائی بالغ ہو جانے دو، جب بالغ ہو جائے تب دیکھنا جو علامتیں بڑھ جائیں مذکر کی یا مؤنث کی اس کو وہی کہہ دیا جائے۔ ہم نے جب اس کو اور آگے دیکھا کہ اب بالغ ہو گیا ہوگا تو اب دیکھ لیں اس کو اب کیا ہے، تو اب مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہم دنیاوی اعتبار سے بالغ ہونا نہیں کہہ رہے ہیں، تو وہ خنثی مشکل نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہم فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اس کو شیعوں کے خانے میں ڈالیں کہ اہل حدیث کے خانے میں ڈالیں، اور تعجب تو یہ ہے کہ اس سے سبھی ناراض ہیں، اہل حدیث بھی ناراض ہیں، بریلوی بھی ناراض ہیں، اور جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں، علماء مسئلہ کے دیوبند کے، وہ تو ہے ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ، اور اسی طریقے سے بہت سے اس کے تفردات کہہ لیں اس کو، کہتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں نہیں ہے، ایمان سب سے پہلے حضرت علی لائے ہیں، حالانکہ یہ بھی اجماع کے خلاف ہے۔ تو یہ بالکل اجماع کے خلاف بھی بولتا ہے اور حدیث کے خلاف بھی بعض دفعہ بولتا ہے۔ اس لیے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس کا مذہب کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا مذہب لاپتہ مذہب ہے، یعنی اس کا مذہب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تو واضح ہے، اور یہ کہ عالم تو ہے نہیں، غیر معتبر ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ جو اب تک محمد علی مرزا سے جڑے رہے ہیں، خدا کے واسطے اپنے آپ پر رحم کھائیں، وہ کسی معتبر عالم سے جڑے جو اس کو صحیح راستہ دکھلائے، ورنہ یہ کہ خود گمست کرا رہبری کنت، خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، اس کا مصداق کہیں نہ بن جائے۔ اس لیے محمد علی مرزا کو چھوڑے اور حق کا دامن تھامے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلائے۔